سرکار کے صحابی ہیں حضرت سیدنا قتادہ. جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے کہا کریں، کیونکہ صحابی کے لیے ٹائٹل جو عطا کیا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی طرف سے، اس کا زبان سے اظہار اور اقرار بھی بندے کے ایمان کو جلا بخشتا ہے اور ایمان کو فی زمانہ لگنے والی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایک بدبخت کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں مانتے نہ ہم کہتے ہیں کسی کو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. میں نے کہا بدبخت آدمی، تو رو اپنی بری قسمت پر کہ جن کو رب نے رضی اللہ تعالی فرمایا، رب نے جن کو رضی اللہ کا ٹائٹل عنایت فرمایا، سند عنایت فرمائی اور اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمائی. تیرا چونکہ سرکار کی ذات سے تعلق نہیں، اس لیے سرکار کے ذریعے جن کو رب نے رضی اللہ کی شان عطا فرمائی ہے تو ان سے بھی چڑھتا ہے، اور تو ہم سے کوئی عداوت نہیں رکھتا، نہ کوئی سرکار کے صحابہ سے معاذ اللہ عداوت رکھتا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے قول اور اللہ کے فرمان سے عداوت رکھتا ہے. کہ رب قرآن مجید میں سرکار کے صحابہ سے متعلق فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے. بڑی مشقتیں جھیلیں، تکلیفیں جھیلیں، مصیبتیں جھیلیں انہوں نے، لیکن وہ انہوں نے اف تک نہیں کہا، زبان سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. فرمایا ان کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے ان کو اپنی رضا کے مل جانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اب کوئی کالا، کوئی سیاہ دل والا، سیاہ بوتھے والا نہ بھی سرکار کے صحابہ کو رضی اللہ کہے تو سرکار کے صحابہ کی شان میں کوئی کمی آتی نہیں، بلکہ یہ خوش نصیبی ہوگی جو کہے گا، اس کی زبان پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ قرآن کے ہیں، اور قرآن کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ نور علی نور ہے. بلکہ میں آپ کو تھوڑی سی مزیدار بات اور اس کو مکمل کر دوں کہ قرآن کی ایک آیت، ایک سطر کا انکار بھی بالاجماع تمام امت کے نزدیک کرنے والا، اس کا منکر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس پہ دو چار عالموں کا، ائمہ کا اور بزرگان دین کا اتفاق نہیں، 14 صدیوں کے تمام ائمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے، تو جو کہتا ہے میں نہیں کہتا رضی اللہ کسی کو، نہ ہم کسی کو رضی اللہ کہنے کے قائل ہیں، تو اپنی بری قسمت پہ رویا کر. ہو سکتا ہے تیرا رونا ہی تجھے جہنم کی آگ سے بچا جائے، ہو سکتا ہے تیری گریہ اوزاری جو ہے وہی تجھے تیرے لیے نجات کا سبب بن جائے. رویا کر، ہو سکتا ہے تیری قسمت بدل جائے، شاید کو تیرے لیے جنت میں داخلے کا سامان ہو جائے. سرکار کے صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ، سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو میں نے عرض کی نا کہ اس آیہ مقدسہ سے جو امت نے 14 صدیوں میں مراد لیا کہ اس سے مخاطب سرکار نہیں بلکہ عام مسلمین مومنین ہیں، اس پر دلیل سن لیں. سرکار کے صحابی حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مشرکین کبھی دھوکہ نہیں دے سکے، نہ حضور نے ان سے کبھی دھوکہ کھایا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. سرکار پردہ فرما کے مراد کیا، اس سے ساری زندگی کافر سرکار کو دھوکہ نہیں دے سکے، سرکار کو بہکا نہیں سکے. تو یہ سرکار کے صحابی سند عطا کر رہے ہیں اس پر، ہمارے نظریے پر، کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ اس آیت سے لا یغرنک سے مراد سرکار کی ذات نہیں بلکہ عام مومنین اور مسلمین کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں کو فرمایا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، لا یغرنک، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا خوشحالی کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، بن سنور کے شہروں میں پھرنا تمہیں کہیں بہکا نہ دے، کہیں تم دھوکے میں نہ آ جاؤ. اور اس کی حقیقت رب نے خود بیان فرما دی، متاع قلیل. اس لیے دھوکے میں نہ آنا کہ جو کچھ ان کی ظاہری رکھ رکھاؤ، چمک دھمک، ان کی ٹور ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ فانی دنیا کا تھوڑا سا مال ہے. ثم مأواہم جہنم، حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.